السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امید ہے اچھے ہوں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھا کر دے۔ اور آج کا میرا بلاگ کا نام ہے برداشت، جو کہ ہر انسان میں بہت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ہر ماں اپنے بچے کو اچھی تربیت دیتی ہے نا، اور ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بیسٹ انسان بنے، کامیاب انسان بنے، اسی طرح سے ماں باپوں کو ہی چاہیے یہ بات شروع سے سکھانی کہ بیٹے برداشت کرو۔ ماں کی کوئی بات سن کے بچے برداشت نہیں کرتے، فوراً پاپا سے کہہ دیتے ہیں پاپا امی نے آج اتنا سنایا، اس بات پہ اتنا لمبا لیکچر دیا اور ایسے ایسے کہہ رہی تھی۔ ان کے پاپا فوراً ہمت لیتے نہیں بھائی اتنا نہ سنایا کرو، بچہ پڑھتا ہے اور تم اتنا سنا دیتی ہو، اس کے سر میں درد رہا، اسے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہوتی۔ سیم یہی اپوزٹ کر دو، پاپا سناتے ہیں اگر کسی بات پہ ناجائز یا جائز ڈانٹتے ہیں تو ماں سے شکایت کر دیتے ہیں بچے، اور مائیں ہمت لے لیتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میرا بچہ لائق ہے، تم نے کیوں ڈانٹ دیا، سامنے والے کی غلطی تھی، یہ تھوڑی تم کسی کی بھی غلطی ہو اور میرے بچے کو ڈانٹ دیتے ہو۔ کہ نارملی ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آج کل کی بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اس میں میرا تمہارا گھر بھی ہے، کوئی ایک گھر کی بات نہیں کر رہی میں، ایک گھر یا ایک خاندان، اپنے معاشرے کی پوری دلی پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ جائز ناجائز کوئی سن کے کوئی راضی نہیں ہے، اور یہ آگے چل کے ہم لوگوں کو اتنا نقصان دیتا ہے کہ انسان میں برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، کسی سے سن لیں، کسی کو آگے چلیں، یہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال میں آگے آپ کو بلاگ میں بتاؤں گی کہ کیسے سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم شروع سے تربیت کریں بچے کی کہ بیٹے نہیں، دو باتیں برداشت کر کے رہنا پڑے گا، ماں کی سننی پڑے گی، ماں کے پیروں میں جنت ہے، پاپا کی سننی پڑے گی، پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بیٹے پاپا کی ہمیشہ سننی پڑے گی تمہیں، اور امی کی بھی سننی پڑے گی، اپنے بڑے بھائی کی، بہن کی، پھپھی چار باتیں سناتی ہیں، خالہ سناتی ہیں، بیٹا تمہارے فائدے کے لیے سناتی ہیں، آج تمہیں برا لگ رہا ہے، کل کے لیے تمہارے لیے بہت بہت اچھا ہوگا، یہ بات تمہیں آگے چل کے ریلائز ہوگا کہ ہمیں اچھا ہوا اس بات پہ ٹوک دیا تھا، منع کر دیا تھا، تو آج ہمیں یہ سب کچھ اچھا رہا۔ کیونکہ ایک راستہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکلوں والا ہوتا ہے، کسی کی چار باتیں برداشت کر کے خون کا سا گھونٹ پی کے اس کو کئی دن تک چاہے تصور میں رہے، دل میں بات چپتی رہے، ناسور بن جائے، اس کو دل سے ہٹانا اور آگے بڑھنا، وہ بہت مشکل ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ اور کسی سے دو باتیں سن کے اس کو چار باتیں سنانی وہ بہت آسان ہوتا ہے، کہ فوراً چار باتیں سنا دی، اس نے ہمیں دو سنائی تھی، ہم یہ لے، تو بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے یہ ہوا، اور تو نے یہ کرا تھا، وہ کرا تھا، میں تیرے تب کم میں آیا تھا، سارے احسان زندگی بھر کے ہم دو باتیں سنتے ہی اس کو سنا دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے تھے، ہم نے جب تجھے کھانا کھلایا، جب تجھے پیسے دیے، یہ کرا وہ کرا۔ کیونکہ ہم مردار تھوڑی ہیں جو کسی سے سن لیں گے، ہم تو ایسے ہی سنائیں گے۔ یہ باپ بھی باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں، ماں بھی بچوں کو سامنے کہہ دیتی ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن ان بچوں پہ آگے چل کے کیا اثر پڑتا ہے یہ آپ دیکھیے گا۔ کیونکہ میں اتنے سارے لوگوں سے جڑی ہوئی ہوں، مجھے لوگ سناتے ہیں، بتاتے ہیں باجی یہ والی بات، آپ ہی یہ والی، اپی یہ والی، میں سب کی سنتی ہوں، اور جتنا ہو سکتا ہے سب کو اچھی رائے دیتی ہوں، جیسے مجھ پہ خود پہ بیتتی تو میں وہ آپ کو رائے دیتی۔ تو میرا بلاگ آپ لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن پلیز دیکھنے کے بعد فوراً لائک کر دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے لائک کیا ہے۔ آگے بنانے کی جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، نئے نئے بلاگ اچھے اچھے ٹاپک پہ میں اور بنا سکوں، تو میں اپنے بلاگ کی بھی بات کروں گی آپ سے، لیکن ابھی تو بس میں یہ ہے کہ برداشت انسان میں بہت ہونی ضروری ہے، ہر چیز کی۔ اگر اسے ٹائم پہ جو چیز چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا ٹھہراؤ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر آج یہ نہیں ملا تو بیٹے کل مل جائے گا، پاپا کی سیلری آئے گی تب ہم تمہیں کل خرید کے دیں گے، 8 دن بعد خرید کے دیں گے، اسے سمجھائیں۔ اگر اس کی جائز ہے، بہت ایمرجنسی ہے تو آپ خواہشیں پوری کر دیں، ورنہ کوشش یہ کریں جب بچے کے منہ سے یہ نکلے نا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور یہ چیز لینی ہے، تو اس میں کہیں کہ سمجھائیں کہ کچھ ٹائم بعد ملے گی۔
کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ہمیں بچے میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے ابھی لینی اور اس کو ابھی چاہنا۔ خوشیوں میں اتنی خوشیاں لوگ بڑھا دیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کر کے 2 خاندان جوڑتے ہیں، 2 کنبے جوڑتے ہیں، 2 نسلیں جڑتی ہیں، یقین کیجئے گا۔ اور وہ نسلیں آگے تک پہچانی جاتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس خاندان کے تھے اور ہمارے باپ دادا اس سے پہچانے جاتے تھے، وہ چودھری تھے اور وہ زمیندار تھے، وہ یہ تھے اور وہ تھے۔ لیکن یہ ساری زمینداری اور ساری چودھرائن پن اور سارے خاندان کا نچوڑ جب آ جاتا ہے جب برداشت نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیویوں میں، اور 1-2 سال میں ڈیورس ہو جاتی ہے۔ یہ برداشت کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے نا، یقین کیجئے گا اسی لیے رکھا ہے کہ پہلے اتنی ڈیورسیں نہیں ہوتی تھی۔ اب اتنی ڈیورسیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ برداشت نہیں ہوتی، نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں۔ میں اس کی ایک بات نہیں سنوں گی، وہ جب دل چاہے مجھے سنا کے چل دیتا ہے، میں ناجائز نہیں دبوں گی۔ ناجائز دبنا کیا اور نہ دبنا کیا مجھے یہ نہیں معلوم۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتہ دیا ہے اور نبھانے کے لیے دیا ہے، تھوڑا سا کمپرومائز آپ کریں، تھوڑا سا لڑکا کرے، کچھ وقت تک گھروں میں اپنے رہیں اور لگے کہ ہاں ہماری ناراضگی کچھ وقت تک ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں کسی سے نارملی لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں محبت ہو گئی اس سے، ہمیں اس سے محبت ہو گئی، اس سے ہو گئی، وہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے ذرا سا تھوڑے دن کا یا کچھ گھنٹوں کا، جو ہمیں چیز اچھی لگتی ہے۔ بعد میں ہم اپنے بزنس میں، عورتیں اپنی چاکری میں، لڑکیاں اپنی پڑھائی میں، سب میں لگ جاتی ہیں، وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کون سی محبت اور کس کی محبت، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک وہ محبت ہوتی ہے جو میاں بیوی میں ہوتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کی محبت صرف اس دنیا میں نہیں، اوپر بھی ملے گی آپ کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حوروں کی سردار ہماری بیوی ہوگی اور شوہر کو 70 حوریں ملیں گی وہاں۔ تو یہ رشتے ایسے ختم نہیں ہوتے، یہ لڑائیاں ہوئیں، نہ اتفاقیاں ہوئیں، تھوڑی سی مار پٹائی ہوئی اور یہ ڈیورس ہو گئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ 2 مہینے 3 مہینے ایک دوسرے سے دور رہ لیں، شاید محبت جاگ جائے، شاید پھر سے مل جائیں وہ لوگ۔ دونوں ہی خاندان کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت دے کے اور دونوں کو اچھے سے سمجھا کے پھر اس میں صلح کرا دیں، نہ کہ یہ بتائیں کہ چل نہیں نبھ رہی، سال ہو گیا، اسی طرح سے لڑتے لڑتے چھوڑ، ڈیورس لے، میں تیری دوسری کرا دوں گی۔ ماں باپ یہی کرتے ہیں، لڑکے کے ساتھ بھی لڑکی کے ساتھ بھی۔ تو ان کو برداشت سکھائیں، برداشت ہم نے بھی کیسے کی ہے۔ آپ اپنی جرنی نہ بھولیں کہ آپ نے سسرال والوں کے ساتھ کیسا ٹائم بتایا ہے اور کیسے آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ شروع میں دور کاٹا ہے، کیونکہ گھر تو ایک دم مل جاتا ہے، ہم خریدتے ہیں گھر بن جاتا ہے، شادی ہوتے ہی ہمیں گھر مل جاتا ہے، لیکن اس گھر کو گھرانہ کرنے میں وہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ جو لوگ آپ کی مثالیں دیں نا، وہ آپ اپنی پرسنالٹی رکھیں، نہ کہ یہ کہیں کہ اس کی بیوی تو بھائی ڈیورسی ہے، یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ بھائی ان کی اماں نے ڈیورس لے لی تھی، ہو سکتا ہے بچی بھی ڈیورس لے لے، اس لڑکی کو رہنے دو، دوسری دیکھو۔ یہ سننے میں کتنی بات بری لگتی ہے۔ آپ کسی کے گھر بھی چلے جاؤ اور بچے پیدا کریں گے آپ، تو آپ کو یہ سب سننے کو تو ملا کتنے سال، لیکن آپ کی اولاد کو بھی سننے کو ملے گا۔ تو یہ میرا بلاگ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا، وہ سوچیں سمجھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بیوی سے سمجھوتے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں، وہ کام کرتی ہے تب، نہیں کرتی تب، اس کے ساتھ مل کے کریں۔ گھر کے کام کرنا سنت ادا کرنا ہے، نہ کہ اپنی ایگو دکھانا کہ ہم سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ 8 دن نہیں ہوں گے، 15 دن نہیں ہوں گے، مہینے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے گھر کے کام کی عادت ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ لڑکی جان کے کام کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ آج کل کے ٹائم میں جو جنک فوڈ ہے، کھانے کی ہیبٹ ہے آپ کی الٹے سیدھے کھانے کی، وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ صبح سے لے کے رات تک ایک عورت گھر کا سارا کام کر کے آپ کے بچے پرورش اچھے سے پال کے اور آپ کو رات کو کھانا دے دے۔ اس کی ہمت دوپہر کو جواب دیتی ہے اور رات تک آتے آتے وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ اب مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، اب تم کر لو۔ اس ٹائم جب ہسبینڈ گھر میں آتے ہیں تو وہ جھنجھلا جاتے ہیں کہ میں ابھی گھر میں گھسا ہوں، صبح کا گئے ہوا اور یہ کام کیوں نہیں ہوا اور وہ کام کیوں نہیں ہوا۔ یقین کیجئے گا گھر کے کام آج کل آسان نہیں ہوتے، کیونکہ ہم میں طاقتیں نہیں رہتی، ہم میں ہمتیں نہیں ہیں کہ ہم گھر کو سنوار سکیں اور اچھا لے کے چل سکیں۔ یہ دونوں میاں بیوی کے سمجھوتے سے ہی گھر اچھا چلے گا۔
تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ایشو نہ بنائیں، غصہ آتا ہے تو کہیں باہر چلے جائیں، اگر زیادہ برداشت سے باہر بیوی ہو رہی ہے تو اسے 1-2 دن کے لیے گھر بھیج دیں، بہن کا بھیج دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا نا اپنی بیوی کے ساتھ ہل اسٹیشن چلے جائیں، تو محبت بڑھ جائے گی. جب کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپینڈ کریں گے نا آپ، دیکھیے گا قدرتی محبت بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے چہرے میں وہ بات نہیں دی. یہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے اور میں لوگوں سے بھی سنتی ہوں، یہ کسی کے چہرے میں وہ بات نہیں دی جو عورت کے لیے آدمی کے چہرے میں دی اور آدمی کے عورت کے لیے. اگر چھوٹا موٹا ہمارے سے غصہ ہوئے نا ہمارے ہسبینڈ، اور ہم اپنے میاں کو 2-4 دفعہ ایسے پیار سے دیکھ لیں تو ہمارا دل موم ہو جاتا ہے. حالانکہ چاہے ان کی غلطی ہے، وہ مانتے ہیں کہ میری غلطی ہے، لیکن شروعات ہم اگر کر لیں گے، ایک تو ہمارا درجہ بلند ہو گیا کہ ہم نے شروعات کی، اور دوسرا میاں کے دل میں عزت ہو جاتی ہے وہ اپنی جگہ کہ دیکھو میری غلطی تھی، لیکن میری بیوی نے خود آگے سے بات کری، میرے گلے لگی اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیے آپ کی غلطی تھی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نہ کہ کسی اور کے ساتھ. تو اگر شروع سے خوش ہو کے زندگی کاٹی جائے اور اپنے بچوں کے لیے ایک مثال بطور بنائے جائیں کہ ہمارے امی پاپا جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے اتنا پیار کرنے والا، تو یہ سننے میں اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو کہ آپ ایک اپنے بچوں کے لیے مثال بن رہے ہیں. جیسے لڑکیاں کہتی ہیں بیسٹ میرے پاپا ہیں، بیسٹ میری ممی ہیں، تو یہ دونوں اگر مل کے جملہ کہیں کہ وہ دونوں گڈ کپل ہیں، دونوں کی پیار محبت جیسی ہے ایسی ہم دونوں میں رہنی چاہیے. میں بڑی ہو کے ایسے ہی سب کچھ رکھوں گی، اپنے جیسے امی نے پاپا کا دھیان رکھا اور پاپا نے امی کا دھیان رکھا، میں ایسے ہی اپنے شوہر کا رکھوں گی. یہ یقین جانیے گا بلاگ میرا بہت بڑا بھی ہو جائے، میں کنٹینیو اس بات پہ بول سکتی ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے میاں بیوی کا رشتہ بہت بہت اہم رکھتا ہے. اور یہ آج کل کے ٹائم میں صرف برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یقین جانیے گا کچھ ٹائم بعد آپ کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ہم کس قدر بچپنا کرتے تھے. شاپنگ پہ نہیں لے گا، اس بات پہ لڑائی، تم نے مجھے یہ نہیں دلایا تھا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا تھا، اس بات پہ لڑائی. ہمیشہ ایک ہی کھانا میں نہیں بناؤں گی، دوسرے والے کھانا بنا کر دو، میں باہر سے نہیں لاؤں گا. یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی لڑنے کی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انہیں اگنور کر کے آگے بڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے بریانی کھائی یا قورمہ کھایا، آدھے گھنٹے بعد آپ کی زبان پہ کوئی ذائقہ نہیں رہے گا. وہ مثالیں غلط تھوڑی ہیں، حلق سے اترا مٹی. تو پھر جب مٹی ہی ہونا ہے اور مرنے کے بعد یہ ہمارا جسم جو ہے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، کسی کام میں نہیں آئے گا جب تک زندہ ہیں. اور یہ جسم ہمارے کسی کام میں آ سکتا ہے تو کام لیں اس سے، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو اچھا محسوس کروائیں، لوگوں کے چہرے پہ اسمائل لے کر آئیں کہ ہاں ہم نے اچھے کام کیے اور اچھی لوگوں میں ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے اور اچھے لوگوں میں ہمارا نام لیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی اچھے انسان کا ذکر کر کے آپ کا ذکر ہو تو، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا ذکر چاہتے ہیں، غصے والوں میں، لڑائی والوں میں یا اچھے انسان میں. میرا بلاگ چھوٹا سا ہے سمجھانے بطور، کچھ لوگ بھی اگر اس کو دیکھ کے سمجھ گئے اور اچھی نیک راہ پہ چلنے لگے، میاں بیوی میں بانڈنگ اچھی ہو گئی، ایکا ہو گیا، پیار ہو گئی، محبت بڑھ گئی، میں یقین جانیے گا اپنا بلاگ بنانا سکسیسفل سمجھوں گی. جو دیکھیں تو اگر کسی کی زندگی سدھرتی ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کریے گا کہ آپ کے کہنے سے ہم اپنے میاں بیوی میں تھوڑا سا بدلاؤ لائے ہیں، ہم نے ٹائم دیا ہے اپنے رشتے کو اور ہم آگے بڑھے ہیں. مجھے بہت اچھا لگے گا. اور اگر کوئی بھی آپ ایڈوائس چاہتے ہیں مجھ سے کہ آپ ایڈوائس دیں، یا کسی چیز کو بھی لے کے کوئی گھر میں ایشو ہو تو اس پہ بھی کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو کمنٹ کر کے بتاؤں گی، یا بلاگ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی بنا نام کے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. تو یہ برداشت کا میرا بلاگ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. اسے لائک سبسکرائب کریں اور آگے گروپ میں شیئر کریں. نئے بلاگ کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.